ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوری بشر ہے۔ میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے اس عقیدے کی وضاحت فرما دیں کہ نوری بشر سے کیا مراد ہے، اور کیا ایک ہی ذات کا نور اور بشر ہونا ممکن ہے، یہ بھی ارشاد فرما دیں۔ یاد رکھیے حافظ صاحب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ و دیگر جتنے بھی ہمارے علماء ہیں، انہوں نے ایک بات بڑی خوبصورتی سے سمجھائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو محض بشر سمجھے اور نورانیت کا انکار کرے وہ بھی غلطی پر ہے، اس نے بھی مسئلہ نہیں سمجھا، اور جس نے محض آپ کو نور کہا ہے اور بشریت کا انکار کر دیا وہ بھی بہت بڑی غلطی پر ہے، انہوں نے مسئلہ نہیں سمجھا۔ دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ دونوں کمالات بیک وقت عطا فرمائے اور بدرجہ اتم و افضل و اکرم و اعلی و انسب عطا فرمائے۔ کیا کہنے ہیں؟ اس کی وجہ یہ حضرت حافظ صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے، آپ کل کائنات کی جانب رسول بن کے تشریف لائے۔ ان میں اگر بہت غور سے دیکھا جائے تو ایک ہوتی ہے نورانی مخلوق اور ایک ہوتی ہے یہ دوسری بشری مخلوق و دیگر مخلوقات۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو نبی پاک علیہ السلام کی یہ دو جہتیں ہونا ضروری تھا۔ وہ کیسے؟ ایک ملک کی صفت، ملک فرشتے کو کہتے ہیں، وہ نورانی صفت ہے، تو یہ بھی آپ کے اندر ہونی چاہیے تھی بدرجہ اتم کہ آپ ان کے بھی رسول ہیں، اور جو بشری صفت ہے یہ بھی بدرجہ اتم ہونی چاہیے تھی کہ آپ تمام بشروں کی طرف بھی رسول بن کے آئے ہیں۔ اس واسطے اللہ رب العزت نے آپ کو نور بھی بنایا اور بشر بھی بنایا، اور بیک وقت یہ دونوں آپ کو جو چیزیں عطا فرمائیں اکٹھی عطا فرمائیں۔ اور اس میں ہمارے علماء نے جو بات لکھی وہ فرماتے ہیں حقیقت کے اعتبار سے ہمارا نظریہ کیا ہے، ہمارا مائنڈ سیٹ، ہمارا عقیدہ کیا ہے، حقیقت کے اعتبار سے جس کو حقیقت محمدیہ کہتے ہیں، اس اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نور ہیں، اور ظاہر کے اعتبار سے جس پر آپ کو مبعوث کیا گیا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور و بشر ہونے کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات تو میں نے پہلے بتائی کہ یہ دو صفتیں کیوں عطا کی گئیں، چونکہ جو ملکی قوم تھی، ملکی دنیا تھی، اس کے بھی آپ نبی ہیں تو نورانیت اعلیٰ درجے کی، اور جو بشری دنیا ہے اس کے بھی آپ نبی ہیں تو اعلیٰ درجے کی بشریت۔ نبی پاک کے نورانی بشر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نور ایسے ہیں کہ آپ جیسا کائنات میں دوسرا نور کوئی نہیں ہے، اور آپ بشر ایسے ہیں کہ کائنات میں آپ جیسا کوئی بشر کوئی نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی دوسری بات۔ اب تیسری بات یہاں سمجھنے والی ہے، اور یہ ناظرین کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو جائے گا۔ ہمارے علماء نے ایک بڑی پیاری اگزامپل دی ہے کہ آخر نبی پاک علیہ السلام کو یہ دو جہات اور وہ بھی کامل و اکمل کیوں عطا فرمائی گئی، نورانیت کی بھی اور بشریت کی بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک درجہ ہے خالق کا، یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک ہے مخلوق کا۔ اللہ نے درمیان میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ رکھا ہے، یعنی اگر میں یوں کہوں، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک مخلوق کا درجہ ہے خالق کا، بیچ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ رکھا ہے۔ اب یہ کیوں رکھا ہے اور ڈبل جہاد کیوں عطا فرمائی، نور بھی کامل اور بشر بھی کامل؟ فرمایا جب رب سے کچھ لینا ہوتا ہے تو میرے محبوب پر نورانیت غالب ہوتی ہے، کیونکہ وہاں سے ڈائریکٹ بشر کچھ نہیں لے سکتا، وہ نورانیت غالب ہوگی تو تبھی کچھ وصول کیا جا سکے گا، اور جب امت کو کچھ دینا ہے تو تب بشریت غالب ہوتی ہے، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ جن سے بشر میں سے ہوتا ہے، وہ فرشتوں میں سے نہیں ہوتا۔ کمال سمجھا دیا آپ نے، یہ اس اعتبار سے ہمارے علماء نے سمجھا۔ اچھا، یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات اور کر دوں تاکہ ناظرین کے لیے آسانی ہو جائے، وہ یہ ہے، ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیے اللہ نے درمیان میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واسطہ اور وسیلہ رکھا ہے۔ اب یہاں سے بات بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو مخلوق اپنے جیسا بھی نہ سمجھے اور خدا بھی نہ سمجھے۔ درمیان میں نبی پاک علیہ السلام کو رکھا ہے کہ خدا بھی نہیں سمجھنا اور اپنے جیسا بھی نہیں سمجھنا۔ محبوب کیا ہے بس خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ یہی بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، تو یہ اس کا اظہار بھی ہو رہا ہے۔ تو حضرت حافظ صاحب یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے، اور میں دو باتیں ایڈ کر دوں تاکہ مزید آسانی ہو جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی نورانیت غالب ہوتی ہے تو پھر اس پر جو بشریت والے بظاہر معاملات اور معمولات ہوتے ہیں وہ نظر بھی نہیں آتے، اور جب بشریت غالب ہوتی ہے تو پھر نورانیت والے معاملات نظر نہیں آتے۔ تو آپ کہیں گے اس کی مثال کیسے ہے؟ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام جب معراج شریف پر جا رہے ہیں تو آپ کا شق صدر ہوتا ہے،
لیکن شک صدر ہونے کے باوجود نہ خون نکلا ہے اور نہ ہی درد ہوا ہے. کیا بات ہے. بھئی اگر بشر ہی ہیں تو پھر بتاؤ یہ کیوں نہیں ہوا؟ تو اب یہاں پر کئیوں کی عقل رک جاتی ہے. تو میں نے کہا وہاں مسئلہ یہ تھا کہ نورانیت غالب تھی، رب سے کچھ لینے جا رہے تھے. کیا بات. یہی تو مسئلہ عرض کر رہا ہوں. اور پھر یہی میرے آقا کریم علیہ السلام جب میدان احد میں تشریف فرما ہے تو ایک چھوٹا سا کنکر آپ کے ہونٹ مبارک پر لگتا ہے اور دانت کا ایک مبارک ذرہ شہید ہو جاتا ہے، تو وہاں پر آپ کا خون کا قطرہ نکل آتا ہے. ایک طرف شک صدر ہو رہا ہے اور خون نہیں نکلا، اور دوسری طرف ایک چھوٹا سا کنکر لگا ہے تو خون کا قطرہ نکلا ہے. تو وہاں پر نورانیت غالب تھی معراج کی رات. تو وہاں پر بشری معاملات بظاہر نظر کوئی نہیں آئے، وہ جو نورانی معاملات تھے وہی غالب تھے. اور جب میدان احد میں تھے تو آپ امت کو جذبہ دے رہے تھے اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا کہ دیکھو اگر تمہارے نبی کا خون نکلا ہے تو تم بھی تو آپ اس راہ میں آگے آؤ نا. تو اس وقت جو بشریت کے احکام تھے وہ واضح ہوئے. تو یہ اصل مطلب ہے کہ جب اللہ سے کچھ لینا ہے تو اس وقت نورانیت غالب ہے، اور جب ہمیں کچھ دینا ہے تو بشریت غالب ہے. یہ آسان کر کے. اور یہاں پر میں ناظرین کے لیے یہ باتیں سن کے ظاہر سی بات ہے ہر بندہ اپنے جناب کومنٹس تو دیتا ہی ہے نا. تو میں صرف یہ عرض کروں گا بشریت پر اہل سنت کا اختلاف ہی نہیں ہے، اور پوری دنیا میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشر ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. پر ہمارا دو یہاں پوائنٹ ہیں، ایک یہ کہ ہم جیسے بشر نہیں، بے مثل بشر ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ بے مثل کا مطلب ہے نورانی بشر ہیں. صرف یہ بات ہے. اب جو کہتے ہیں ہم جب نور کی بات کرتے ہیں تو وہ بشر کی آیات پڑھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں بشریت کے تو ہم منکر ہی نہیں، بشریت کو ماننا تو فرض ہے، اس کے تو ہم منکر ہی نہیں ہیں. ہاں اگر نور کے خلاف کوئی دلیل ہے تو وہ پیش کرو، پھر ہم اس کا آپ کو جواب دیں گے. تو وہ انشاءاللہ کوئی قیامت تک پیش نہیں کر سکتا. اس واسطے میں نے کہا کہ ناظرین کو سمجھ آ جائے کہ اصل مسئلہ کیا ہے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے.